اس وقت تک ایک بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی طبیعت، اس کی سوچ، اس کی خواہشات یہ سب میرے دین کے مطابق اور موافق نہ ہو جائے۔ توجہ آپ کی حاضر رہے گی۔ معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ شریعت کا ہر حکم پہلی دفعہ آپ نے سنا اور بالکل طبیعت کے 100% موافق ٹھہرا، ممکن نہیں ہے۔ بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو بظاہر انسانی طبیعت کے خلاف ہوں گی، زور زبردستی اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس کے مطابق اپنی طبیعت بنانی ہے۔ اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں جب تک انسان کی پسند اور رضا اور اس کی خواہش اپنی نہ رہے اور اسی کے مطابق ہو جائے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی بات کی، وجہ یہ ہے کہ عموماً انسانی خواہشات بدلتی نہیں ہیں۔ جو چیزیں انسان کو پسند ہیں وہ پسند رہتی ہیں اور جو ناپسند عموماً پسند نہیں آیا کرتی۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج آپ دیکھیں، انہوں نے اپنی خواہش تک بھی اسلام کے لیے بدلی اور بدل گئی۔ اور یہ ہوتا ہے جس انسان سے آپ کی حد سے زیادہ محبت ہو، ایک چیز آپ کو نہیں پسند ہوگی اس کی وجہ سے آپ کو بھی پسند ہو جائے گی۔ مثلا آپ حدیثوں میں مثال پڑھتے ہیں، صحابی فرمائیں گے کہ جی میں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند کرتے ہیں تو میں نے بھی پسند کرنا شروع کر دیا، میری بھی محبوب چیز بن گئی۔ یہ کہ خواہش اسلام کے تابع نہ ہو جائے۔ اس تمہید کے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عقیدہ الولاء والبراء اسے پڑھ رہے ہیں، چونکہ اس زمانے میں اس سے ناآشنائی بہت زیادہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں شاید نہیں بتائی گئی، ہم نے نہیں سنی، اور یہ خامی اور غلطی ہماری اپنی ہے۔ یہ بھی ذرا سن لیجیے۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتایا نہیں گیا، جی یہ مساجد میں بتایا جانا چاہیے، اس کے جمع ہونے چاہیے، اس کو یہ ہو، اس کا وہ، سارا ملبہ اور بوجھ جو ہے اس طبقے پر ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے خطبین بھی تو نہیں دیے نا۔ اب ایک آدھے گھنٹے میں آپ کو پورا دین، جس کو امام بخاری نے پوری زندگی دی اور پڑھا ہے، تو ایک آدھے گھنٹے میں نہیں دیا جا سکتا۔ خود آپ کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، نیٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ انسان کا علم ہے ہی خود کی محنت سے، وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَى، ہر چیز کی طرف۔ تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو بظاہر خواہش کے خلاف ٹھہرے گی۔ خصوصاً آج کا جو ٹاپک ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کا موضوع تو آپ کو انشاءاللہ پتہ ہوگا کہ کفار کے ممالک میں اور اسی طرح وہاں رہنا جہاں اسلام کا بچانا مشکل ہو، اس کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح وہاں کی نیشنلٹی یا اسی طرح شہریت کا حصول، اس کا کیا حکم۔ میری اس میں کوشش یہ ہوگی کہ اپنی بات میں بالکل نہ کروں، آپ کے سامنے میں نے حدیثیں بھیجی ہے، رکھی ہیں، آپ دیکھتے جائیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور حکم آپ خود نکالیں گے کہ وہاں رہنے کا حکم کیا ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو ایک چیز آپ کو سخت لگے، اچھی نہ لگے اور پھر مجھ سے اختلاف ہو، تاکہ حدیثوں سے ہی آپ خود سمجھیں اور مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ پہلا ٹاپک ہمارا کہ کافروں کے ممالک میں مستقل رہائش یا وہاں رہنا، یہ ملتے جلتے موضوعات ہیں۔ پیچھے ہماری بات یہ تھی کہ ان ممالک کا سفر، اب مستقل وہاں رہنا، اس کا کیا حکم، مستقل رہنا یا کچھ سالوں کے لیے رہنا وغیرہ، اس کا کیا حکم، اور پھر اگلا ٹاپک ہوگا کہ وہاں کی شہریت کا حصول، اس کا کیا حکم۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ تھوڑا ایک بوجھل سا موضوع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خواہش رکھتے ہیں، اس چیز کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ایجوکیشن بھی وہاں سے ہوں، وہاں رہنا بھی ہو، کاروبار بھی وہاں سے ہو، وہاں کے چکر بھی لگے، وہاں کے سیر سپاٹے بھی ہوں، بلکہ ہمارے
معاشرے میں تو کامل اور پورا بندہ اور اچھا بندہ اور کامیاب وہ ہے جب ممالک میں مستقل رہتا ہو یا آبا سے کوئی تعلق رکھتا ہو. تو اس لیے شریعت کی روح سے کوئی مشکل نہیں ہے یہ موضوع، لیکن انسانی طبیعتوں پر اور ہم جیسے معاشرے پر تھوڑا ثقیل اور بوجھل ہے. آپ ذرا حدیثیں دیکھتے جائیے، آپ کے سامنے ہی انشاءاللہ گروپ میں سن کی ہے، نظر رکھیے. میں حدیثیں پڑھوں گا، سوچنا آپ نے. پہلی حدیث آپ کے سامنے سنن ابو داؤد کی ہے. کس موضوع پر ہم بیان کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ آپ چلیں گے کہ کافر یا کفار کے ممالک میں یا وہاں جہاں اسلام کا بچانا ناممکن اور مشکل ہو، وہاں رہنے کا مستقل کیا حکم ہے. پہلی حدیث سنن ابو داؤد کی 2780 نمبر یہ حدیث ہے. سمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله، جس نے مشرک کے ساتھ رہن سہن اختیار کی فإنه مثله، وہ انہی کی طرح ہے، اسی کی طرح ہے، ان کے ساتھ رہے گا. جہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا حکم انہی کی طرح ہے، وہاں ایک معنی یہ بھی ہے کیونکہ نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے نا کہ جس ماحول میں بندہ رہے گا وہی چیزیں اس میں آنے لگیں. اس میں نہ آئے اس کی اگلی نسل میں وہی چیز بات آ جائیں گی، اور کچھ عرصے بعد یہ بھی ہوگا کہ کچھ نسلیں اس کی، حتیٰ کہ ایک دو نسلوں بعد کافر بھی ہو جائے، اس کی بھی نہیں خبر. اس لیے فإنه مثله. اور کچھ یہ بھی ہے کہ قرآن حدیث کا ایک اور حکم آپ سمجھیں. رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں، مشہور ان کے واقعات ہیں. غزوہ بدر میں یہ قیدی بن کر آتے ہیں اور حتیٰ کہ خود بھی اظہار کرتے ہیں کہ میں کافر نہیں ہوں، مجھے مجبوراً لایا گیا. لیکن قرآن کا حکم اور حدیث کا یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جاتا ہے. جو حکم دوسرے قیدیوں کا ہے وہی ان کا بھی ہے. حتیٰ کہ قرآن نے کہا کہ اب انہیں دے دینا چاہیے فدیہ، اللہ تعالیٰ پھر بعد میں ان کا بدلہ دے دیں گے. واقعی پھر جب فراوانیوں کی زندگی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو بہت زیادہ دیا. بخاری وغیرہ کی روایات ہیں اس پر. تو چونکہ اب جس لشکر میں وہ آئے ہیں وہ کافروں کا لشکر ہے، تو وہ جو حکم ان کا وہی ان کا. تو اب ان مشرکوں پر جو آفتیں آئیں گی وہ اس بندے پر بھی آئیں گی. ان کا جو حکم ہوگا، حتیٰ کہ اس دوران اگر ان کی لڑائی میں مارا جاتا ہے تو محققین علماء لکھتے ہیں کہ فقہاء لکھتے ہیں کہ اس کا حکم بھی مطلب یہ ہے کہ کوئی تمیز کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں، مجبوری ہو نہیں سکتا معاملہ. تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ فإنه مثله، یہ ان کی طرح ہی ہے. اگلی روایت بخاری کی 3301 ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی، اس موضوع میں پھر اس کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رأس الکفر نحو المشرق، کہ کفر اس کی ابتدا اور اس کا اثر زور اور اس کا اصل وجدان یہ مشرق کی جانب ہے. مدینے کی مشرقی جانب اس زمانے میں یہ کسرا کی طاقت اور اسی طرح ایران کی اور عراق کی یہ بنتی تھی. اس سائڈ کفر والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل، اور تکبر جو ہے یہ اونٹوں اور گھوڑوں والوں میں پایا جاتا ہے. والفدادین اہل الوبر، اور اسی طرح جو پختہ اور مضبوط مکانات کے اندر یعنی شہری قسم کے لوگ اور مال و متاع رکھنے والے ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں. والسکینۃ فی اہل الغنم، اور اسی طرح جو سکینت ہے اور عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے، یہ جو بھیڑ بکریوں والے ہیں ان میں پائی جاتی ہے. یہ بات ہم نے پہلے بیان کی تھی. یہاں سوچنے کی چیز اور سمجھنے کی یہ ہے کہ انسانی طبیعتیں ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. جس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہوگا وہی صفات اس میں ٹرانسفر ہو جائے گی. یہاں اونٹ کی اور گھوڑے کی طبیعت میں جو ہے یہ تکبر اور نخوت پائی جاتی ہے، تو رکھنے والے کی طبیعت میں بھی آ گئی. اور جو بھیڑ بکریوں والے ہیں ان میں عاجزی پائی جاتی ہے، تو جو اس کے سنبھالنے والے ہیں اور اس کا پیشہ رکھتے ہیں ان میں بھی یہ عاجزی انکساری جو ہے وہ آ جاتی ہے. اسی میں آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت بتاتی ہے
کہ انبیاء نے بکریاں چرائی۔ اب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بھی چرائی؟ ہاں جی بالکل، میں کچھ قیرات لے کر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو انبیاء کی بکریاں چرانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اسی طرح انبیاء کو تربیت سکھائی جاتی ہے کہ امت کی تربیت کیسے کرنی۔ کیونکہ بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جو بہت کمزور اور بہت شرارتی، تنگ کرنے والا جانور ہے حد سے زیادہ۔ تو انسانوں کی مثال جن سے انبیاء کا واسطہ پڑھنا وہ ایسی ہی ہے، ایک طرف حد درجہ ان کی کمزوری ہے، اللہ نے ایک جھٹکا دینا اور انہیں تباہ ہو جانا، اور دوسری طرف ان کی بغاوتیں اتنی ہیں کہ آسمان کو پہنچتی ہے۔ تو ان لوگوں کی تربیت کرنی ہے، نرم نازک مخلوق اور بہت بے تحاشا سخت قسم کی دوسرے لحاظ سے، اور اسی طرح اللہ کی بغاوت کرنے والی مخلوق سے واسطہ کی تربیت ہے۔ تو یہاں سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ ایک لمبا موضوع ہے، مختصر یہ ہے کہ انسان پر طبیعتوں کا اور اسی طرح ماحول کا ضرور اثر ہے، حتیٰ کہ انسان تو انسان، جانوروں کی طبیعت کا اثر بھی انسان پر پڑتا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں گے آپ، مصدر حاکم کی صحیح روایت ہے، اس کو امام حاکم نے صحیح کہا اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ لا تساکن المشرکین ولا تجامعوهم، کہ مشرکوں کے ساتھ رہن سہن نہیں رکھنا اور ملنسار نہ ہو۔ فمن ساکنہم او جامعہم فلیس منا، جو ان کے ساتھ رہے، سکونت اختیار کرے یا مشترکہ معاملات لے کر چلے عمومی زندگی میں، فلیس منا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ ایک تو یہ وعید کی حدیثیں ڈرا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ فلیس منا، ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ فلیس منا والا نکل آئے گا، اور اس کے لیے مسائل بنیں گے کل کی زندگی میں۔ اس کے بعد اگلی روایت سنن نسائی کی آپ 4780 دیکھیے۔ قیس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ایک قوم کی طرف جو خثم قوم تھی، ان کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ اب ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ اب وہ لوگ جو ہیں اسلام کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن طریقہ نہیں پتہ۔ یہ ہوتا ہے کہ کفر کے ماحول میں عموماً علم کی کمی ہوتی، معاملات کی نہیں خبر ہوتی۔ اس وقت آپ ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اسلامی ملک ہے، اس کے باوجود جہالت آپ کے سامنے، بعض اوقات آپ کے سامنے ویڈیوز آ جاتی ہیں لوگوں کی، اور اپنے ربیع تک کے نام کا نہیں پتہ ہوتا، حالانکہ اسلامی ملک، اور اسی طرح بڑے بڑے مسائل نہیں خبر۔ آپ کسی مارکیٹ میں کھڑے ہو کبھی کسی سے کچھ انٹرویو لیں اور پوچھیں ذرا غسل کا شرعی طریقہ کیا ہے، تو اس کی بھی نہیں خبر ہوگی، کچھ سنی سنائی باتیں ہوں گی، اور پھر لوگ بعض اوقات ان چیزوں کے سیکھنے میں شرم بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک اسلامی ملک ہے، ایک نظام ہے، جگہ جگہ مسجدیں ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، درس دروس ہو رہے ہیں، جمعہ خطبے ہو رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں، اور باوجود اس کے لوگوں کی جہالت کی حالت ہے اور یہ عالم ہے۔ تو جب یہ کفر کا زمانہ ہو اور کفر کی بستی ہو، کفر کا معاشرہ اور کفر کا ملک ہو، تو پھر جہالت اور بڑھتی ہے۔ اور یاد رہیے کہ ہر فتنے کی جڑ جو ہے نا، یہ جہالت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا بھی ہے کہ فتنوں کا سب سے بڑا حل جو یہ علم ہے۔ لیکن فتنے سے بچنا تو بعد کی بات ہے، بندے کی پہلے خبر ہی نہ ہو تو کس طرح بچ سکتا ہے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، یہ خبرداری کسی چیز کی معرفت، یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جب انسان معرفت سے ہی نہ آشنا ہے تو اس کے لیے اگلا اسٹیپ بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہدایت کی پہلی سیڑھی اللہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ جب اللہ کی معرفت ہے تو ہر خیر انسان میں آئے گی، اور جب معرفت نہیں ہے تو ہر شر اس کے اندر اترتا چلا جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک دین کا علم رکھنے والا اکثر نہیں گمراہ ہوتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لگام لگی رہتی ہے، اپنا علم مجبور کرتا ہے، اللہ اپنی معرفت اسے ہدایت کی راہیں دکھاتی رہتی ہے، اور وہ زیادہ بگڑتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، مفسرین نے ذکر کیے، محدثین نے ذکر کیا کہ علم رکھنے والے گمراہ بھی ہوئے بعض اوقات، لیکن کسی ایک آیت نے پھر ان کی زندگی جو ہے ایک دم بدل دی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس پر، یعنی یہ لگام ہے نا، بعض اوقات بہت بگڑا انسان، مطلب ماحول نے بگاڑ دی ہے، حالات نے خراب کر دی ہے، اور دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، پیسے کی محبت غالب آ گئی، بندہ بگڑ گیا، لیکن کوئی نہ کوئی آیت کسی جگہ جا کر اس کی بریک لگا دیتی۔ کہ اللہ کا ایک جملہ قرآن کا، حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
بس اس سے بدلنے کا پھر بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ اصل بنیاد ہے علم، اور جتنے بھی فتنے دنیا میں اٹھے ہیں یا اٹھیں گے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ جہالت ہوگی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں اسی طرف اشارہ کیا نا، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ علم نہیں رہے گا قرب قیامت، اس وقت پھر لوگ جاہلوں سے سوال پوچھیں گے۔ اب وہ جاہل ظاہر ہے جب جہالت ہے اور اللہ سے دوری ہے تو واللہ عالم بھی نہیں کہہ سکتے، تو جواب دیں گے اور بغیر علم کے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم اس مطلب قیامت کی بڑی علامت یہ بیان یقبض العلم۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء۔ اللہ رب العالمین یہ علم جو ہے اسی طرح نہیں اٹھائیں گے کہ علم ختم ہو، کتابیں ختم ہو جائیں، نہیں، اہل علم اٹھتے چلے جائیں۔ یاد رہیے کتابوں سے علم نہیں، اس زمانے کی لائبریری ہے، مثالی لائبریری ہے، بہت بڑی بڑی، اور اس کے باوجود جہالت کے دریا آپ کو گلی محلے میں بہتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم نہ رہے۔ علم کی زندگی، آپ اس جملے کو اس طرح لکھیے سمجھیے کہ علم کی زندگی علماء سے ہے، علم کی زندگی کتابوں سے نہیں ہے۔ کتاب ایک بے جان چیز ہے، آپ کی انگلی نہیں پکڑ سکتی، آپ کو پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکتی، آپ کو طریقہ نہیں بتا سکتی کتاب۔ حتیٰ کہ یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے کہ جس کا استاد کتابیں بن جائیں اور اہل علم نہ ہوں، اس کی درستگیاں کم ہوتی ہیں اور غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کتاب تو فقط ایک رہنمائی کے لیے، کچھ سپورٹ لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ مشکل کو حل کرنے کے لیے، فقط اس کی دوستی اتنی ہے انسان سے۔ باقی جو ہے وہ اصل جو سانچہ ہے اور ڈری ہے اور کچھ لینے دینے کی چیز ہے، یہ اس کا استاد ہے۔ خاص طور پر امت محمدی کی رب العالمین نے خوبی یہ رکھی ہے کہ استادی اور شاگردی کی امت ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ ترقی کہتے ہیں زبان سے کوئی چیز کیچ کرنا، اور سامنے بیٹھ کر، اور حدیث جبریل اس کی بہت بڑی مثال ہے اور دلیل ہے۔ یہ جو ہے علم جو حاصل کرنے کا ہے، یہ علم جو ہے دوسروں سے حاصل کرنے کا، یہ خود تو فقط آپ دیکھ لیجئے اپنے اس پاکستانی ماحول کے فتنوں کو آپ اٹھائیں، فلانا گمراہ، فلانا گمراہ، فلانا گمراہ، فلانا، جو بڑے بڑے نام ان کے آپ لیں اور سمجھیں دیکھیں تو اکثر وہی ہے جنہوں نے استاد جو ہے کتاب کو بنایا۔ یاد رکھیے استاد نہ کتاب بن سکتی، نہ کمپیوٹر، نہ آپ کا گوگل، نہ نیٹ، نہ سوشل میڈیا، اور نہ آپ کے طرح طرح کے آن لائن استاد وغیرہ وغیرہ، بلکہ ہمیشہ ہی انسان کو جو ہدایت ملتی ہے سامنے بیٹھ کر۔ آپ اس چیز کو سمجھے نا، ماحول جو ہے ماحول بنایا کرتا ہے انسان کو، اور اس کی مثال اس طرح آپ دیکھیں، اس حدیث کو پر نظر رکھیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، سیکھنا ہو، سکھلانا ہو، ایسی مجلسوں پر الا نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈام لیتی، وذکر اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین اپنے ہاں جو عظیم مخلوق فرشتوں کی بیٹھی ہیں مقربین کی، ان کے سامنے تذکرے بھی کرتے ہیں کہ ہم میرے فلانے بندے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ آدمی اس ماحول سے نکل کر نیٹ سے علم لے رہا ہے، کتاب سے، یہ فضائل اس سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور صرف فضائل کی بات نہیں ہے، صرف فضائل نہیں ہے، بلکہ ایک برکت جو ہوتی ہے نا، برکت، ایک خاص ماحول میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اور اس برکت، اس طرح نا آپ لوہے کو جب لوہا ٹچ کرتا ہے اس کے درمیان کچھ آپ نے چکناہٹ والی چیز رکھنی ہوتی ہے، میں جب گریس مثلا آپ لے لیں، اگر یہ گریس نہ ہو لوہا لوہے کو کھا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے طرح دنیا کا سارا نظام ایک پہیے پر چل رہا ہے، اور اس کے لیے یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ دیکھیں، اب وسائل دونوں ہیں، ادھر بھی لوہا ادھر بھی ہو، لیکن یہ چیز ساتھ استعمال کرنی پڑ رہی۔ اسی طرح یہ علم فقط تو پڑھنا پڑھانا اس سے نہیں ہے، اس کے لیے کچھ دعائیں چاہیے اساتذہ کی، کچھ ماحول کی برکت چاہیے، کچھ اساتذہ کی برکت چاہیے، کچھ ماحول کی برکت چاہیے، کچھ اللہ کی توفیق چاہیے۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ کہیں کہ صرف علم مادیت نہیں ہے، علم مادیت کے ساتھ ساتھ روحانیت ہے،
اور یہ روحانیت ان چیزوں کے بغیر نہیں مل سکتی، اگر ملا کرتی تو بڑے بڑے حاصل کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آ کر روزانہ سبق دیں، کچھ دن بانٹیں اور بولیں اور پھر امت کو بتلائے، پھر اگر صحابہ تو امت ہے ہی ساری استادی اور شاگردی کی امت ہے۔ اس امت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تورات پکڑائی نہیں کہ یہ آپ لیں اور بس یہ آپ کی کتاب ہو، یہ بھی اللہ کر سکتے تھے نا۔ 23 سال بعد اوقات یہ وہ بھی دن آئے کہ جبریل کو ایک سے زیادہ مرتبہ دن میں نیچے اترنا پڑا اور چیز دینی پڑی، تو یہ امت ہے ہی استادی اور شاگردی کی امت ہے۔ تو جس ماحول بات یہ کر رہے ہیں بڑی لمبی ہو گئی ہے کہ جس ماحول میں یہ سب وسائل نہ ہوں، یہ چیزیں نہ ہوں، تو اس میں پھر جہالت ہی ہو رہی ہے نا۔ تو فرمایا کہ لشکر بھیجے قوم کی طرف، بنو قسم کی طرف، تو وہاں پھر ان لوگوں کے پاس علم نہیں تھا کہ وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ سجدوں میں گر گئے، انہوں نے سجدہ شروع کر دیا، کس طرح ہم بچ جائیں گے۔ اب انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہوں نے آدھی دیت ان کی ادا کی اور فرمایا انی بریء من کل مسلم مع مشرک، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں، اس مسلمان سے بری ہوں، اس مسلمان سے میرا تعلق، میں نے کہا کہ فتویٰ آپ نکالیں گے، میں صرف حدیثیں سناؤں گا، اس مسلمان سے میرا تعلق نہیں ہے جو مشرک کے ساتھ رہتا ہے، مشرک کے معاشرے میں رہتا ہے۔ یعنی اس کی دراصل وجہ بھی یہ ہے نا، شان نزول آپ کے سامنے ہے کہ انہیں قتل اس لیے کیا گیا ہے کہ بہت جاہل ہیں، علم سے دور تھے اور غلط فہمی مسلمانوں کو بھی کافر سمجھ کے انہیں مار دی، اور پھر ان کی حتیٰ کہ دیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا الا لا ترا ناراہما، ان میں دوری ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی آگ ان کو نظر نہ آئے۔ آگ عموماً دور سے نظر آتی ہے نا، پھر دیہاتوں کی آگ، تو دور رہے، الگ تھلگ رہے، کافروں کے ساتھ میل جول ان کی نہ ہو۔ تو یہ حدیث بھی آپ کے رخ کو متعین کرتی ہے، اور سنن نسائی کی یہ حدیث آپ کے سامنے 4780 موجود ہے۔ اس کے بعد صحیح الجامع کی روایت 7748 نمبر حسن درجے کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل من مشرک بعدما اسلم عملا، اللہ رب العالمین اس مسلمان سے جو پہلے مشرک رہا ہو اور پھر اسلام قبول کرے، اس کے عمل کو نہیں قبول فرماتے، کوئی بھی عمل اس کو قبول نہیں کرتے کہ جب تک وہ وہاں سے نکل کر مسلمانوں کے پاس نہ آ جائے اور وہاں نہ رہے، یعنی ان کا ترک جب تک نہ حاصل ہو تب تک اللہ رب العالمین اس کے عمل کو نہیں قبول فرماتے۔ اس کی پھر کچھ فنی وجوہات بھی سمجھ آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اس ماحول میں یہ رہے گا تو اس کی چینجنگ کا پھر بہت بڑا خطرہ ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ متاثر ہوا بندہ دین کی طرف آنے لگا تو چار بندوں نے پکڑ لیے، پھر سے گمراہ کر دی۔ لہٰذا سے مسلم کے مشہور حدیث آپ کے سامنے ہے کہ نام کا قاتل جب نکلتا ہے اس کی توبہ کی قبولیت کی شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا اور آپ چھوڑیں گے، اس کی قبولیت کی شرط ہے، اور بہترین ترین مستقل اس مسئلے کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی 1731 نمبر حدیث، بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش، اس حدیث کو ذرا تفصیلی دیکھیے، اور بھی اس میں فائدے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ساری پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر کسی کو امیر بناتے یا کسی بڑے لشکر پر یا سریہ چھوٹے لشکر پر، اوصاہ فی خاصتی بتقوی اللہ، انہیں اللہ رب العالمین کے تقوی اور الہیت اور خشیت اس کی تائید کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین سے ڈریے اور اصلاح کیجیے اور خود بھی اصلاح والے رہیے۔ ومن معهم من المسلمین، ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سے اپنے بارے میں بھی خود تقوی کا اظہار ہو، اس صفت کو اپنایا جائے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی تقوی کو اختیار کیے جائے اور خیر کی وصیت کی جاتی۔ ثم قال اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کا نام لے کر آپ نے جنگ کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں کرنی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے۔ قاتلوا من کفر باللہ، قتال کیجیے ان سے جو اللہ رب العالمین پر کفر کرتے ہیں، جو اللہ پر کفر کرنے والے ہیں ان سے قتل کیجیے۔ اور اسی طرح اغزوا ولا تغلوا، خیانت سے کام نہیں لینا اور چوریاں نہیں کرنی، ولا تغدروا، خیانت نہیں کرنی، ولا تمثلوا، اور اسی طرح تمثلوا کہ مشلہ نہیں کرنا، شکلیں نہیں بگاڑنی،
عمومی طور پر اسلام میں ممنوع ہے مشورہ کرنا، الا ہے کہ مقابلے میں کیا جائے کہ اگر انہوں نے یہ کچھ کیا ہو تو پھر اس کے مقابلے میں اگر مسلمان یہ کریں تو اس کی اجازت ہے، اگر نہ مطلق طور پر جو ہے مشورہ ممنوع ہے۔ ولا تقتلوا الوليدا، بچے نہیں قتل کرنے۔ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، کہ جب آپ اپنے دشمن سے ملیں تو انہیں 3 چیزوں کی دعوت دینی ہے، 3 خطے ان کے سامنے رکھنے ہیں، 3 شرائط پیش کرنی ہے، جس کو بھی وہ قبول کر لیں تو فاقبل منهم، تو آپ یہ قبول کر لیں، مان جائیں، وکف عنهم، اور رک جائیں ان کے مقابلے سے، اور پھر ثم ادعوهم إلى الإسلام، پھر اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ قبول فرمائیں اور بات آپ کی مانے تو قبول کر لیں آپ، وکف عنهم، رک جائیے۔ اول یہ اسلام کی دعوت، ثم ادعوهم إلى التحول من دار من دار المہاجرین، پھر اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر جو مہاجرین کا ایریا ہے جہاں دوسرے مسلمان رہ رہے ہیں، فوراً وہاں سے نکل کر یہاں آنا ہے۔ وعلیہم علی المہاجرین، اور جو حقوق دیگر مہاجرین کے ہیں وہ ان کے بھی ہوں گے۔ فإن أبوا يتحولوا منها فاخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، اگر وہ انکار کریں، ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کرتے ہیں لیکن رہیں گے یہاں، تو ان کا حکم جو ہے وہ عام جو دیہاتی مسلمان ہیں ان کا حکم ہوگا، اور مستقل میں جس طرح کے عام مسلمانوں کا ذمہ ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوگا، یعنی جیسا کہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے، پورے پورے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی چھیڑے تو ان کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، یہ حقوق پھر ان کے لیے نہیں ہوں گے۔ یجری علیہم حکم اللہ الذی یجری علی المؤمنین ولا یکون لهم فی الغنیمہ، اسی طرح غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، والفیء شیء، اور اس طرح مال فیء میں نہیں ہوگا، الا یجاہد من، مال غنیمت اور فیء کے بھی تھوڑا فرق سمجھ لیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو دشمن سے مقابلہ ہوا اور اس مقابلے کے نتیجے میں مال حاصل ہوا۔ مال فیء بھی مال غنیمت کی قسم ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جنگ کے بغیر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ فیء بعض اوقات فیء سے مطلق غنیمت بھی مراد لے لیتے ہیں۔ فیء اس لیے کہتے ہیں، فی عربی میں کہتے ہیں واپس لوٹنے کو، چونکہ ہوتا یہ ہے، یہ پھر ایک اور مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے کہ مال غنیمت کا ایک نام فیء اس لیے ہے کہ فیء کا معنی لوٹنا، ہوتا یہ ہے کہ جو کافر جس مال پر قابض ہے، بھلے اس نے پیسے دے کر خریدا ہے، وہ اس کی اصل ملکیت نہیں ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے کائنات اور کائنات کے اندر جو فائدے ہیں، جو نعمتیں اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ میری بندگی ہوگی اور یہ چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اگر بندگی نہیں تو یہ بندہ اس پر قابض ہے، وہ حرام کھا رہا۔ اس کی مثال آپ اس طرح لیجیے نا، مثلاً ایک گھر ہے، آپ کا ایک گھر ہے، کرایہ پر آپ دیتے ہیں کہ جی بس اتنا کرایہ میں مجھے دینا ہے، آپ بل بھی پے کریں گے اور اسی طرح گھر کا بھی خیال رکھیں گے اور بس رہیں آپ۔ اب یہ ہے کہ جی 1 مہینہ گزرا، 2 گزرے، 4 گزرے اور کرایہ نہیں ادا کیا جا رہا، اور اسی طرح بل کی ادائیگی نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح جس طرح کہ وہاں اس کا رہنا حرام اور حرام طریقے سے وہ جی رہا، تو بھائی یہ کافر اللہ رب العالمین کی بندگی نہ کر کے لحاظ سے حرام کھا رہا ہے اور حرام اس طریقے سے جی رہا، تو یہ مال جو اس کے پاس بلے اس کا اپنا، یہ اس کا اصل حقدار نہیں ہے۔ اب جب جنگ ہوئی اور مسلمان کے ہاتھوں میں مال آیا تو یہ اسی طرح ہے کہ جی اپنے اصل مالک کو مال جو پلٹ گیا ہے، اس لیے سے مال فیء کہا جاتا ہے کہ اصل مالک کو چیز جو ہے واپس مل گئی، کہ جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ کو راضی رکھنے والا ہے، اسی یہ وہی اس کا اصل وارث ہے، اور اسی کو اس کا مال جو ہے وہ واپس مل گیا ہے۔ بعد میں بھی کہا تھا کہ جس میں ایمان نہیں، وہ صاحب الاولاد کو رہا نہیں، اس کا حق نہیں ہے وہ دنیا پر قابض ہو یا ان وسائل سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ کہ ان لوگوں کا کہ جو اسلام لا کر وہیں رہتے ہیں، اس مال غنیمت میں حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں الا یجاہد مع المسلمین، اگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ جہاد کرتے ہیں تو پھر انہیں حصہ دیا جائے گا۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ۔ اب یہاں جو ہمارا مطلوب جملہ تھا وہ یہ کہ جب اسلام قبول کر لیں تو ان سے کہا جائے گا کہ علاقہ چھوڑیے۔ دیکھیں اپنا آبائی علاقہ ہے، اپنا علاقہ ہے، لیکن اسلام کی خاطر اصل میں یہاں ایک مسئلہ اور ہمارے سمجھنے کا ہے تاکہ یہ باتیں تھوڑی سخت نہ لگے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے پاس موجود تمام نعمتیں، دولتیں، آسائشیں، راحتیں اور جو کچھ بھی ہے، ان میں سب سے بڑی دولت یہ ایمان بنا لینا چاہیے
کہ سب سے بڑی دولت، دیکھیں ایک کہنے کی بات ہوتی ہے نا، ایک ایمان بنانے کی بات ہوتی ہے، دل میں بات بٹھانے کی ہوتی ہے، دل کا پختہ عزم اور عقیدہ سنوارنے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس بات پر ایمان بنایا جائے، اگر ایمان نہیں بنا تو ناقص ہے، بنائیے کہ ہمارے پاس، ایک مسلمان کے پاس سب سے دنیا کی اگر کوئی بڑی دولت اور نعمت اور ضرورت اگر ہے تو وہ دولت ایمان اور اسلام، پہلے یہ سوچ بنائی۔ اس کے بعد اس اسلام کو بچانے کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے، جان، مال، متاع، اولاد، بیوی، بچے، گھر بار، وطن، علاقہ، سب کچھ اس پر فدا کرنا، یہ بہت چھوٹا سودا ہے، بڑی چیز نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے یہ جانیں انسانوں کی خرید لی ہے جنت کے بدلے، یہ دے گا اللہ کو، یہ انسان کو اللہ سے جنت دیں گے، اللہ نصرت اللہ الغالیہ سے بخاری وغیرہ کی روایات بھی ہیں۔ اسی طرح ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، جہاں ایمان نہیں بچتا انسان کا، اس جگہ کو چھوڑنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ جس کام میں ایمان کی بچت نہیں ہے اس کام کا ترک کرنا فرض ہے۔ جس دوستی میں ایمان کا، اسلام کا نقصان ہے، وہ دوستی حرام ہے اور ناجائز ہے، اس سے دور بھاگنا ضروری ہے۔ اور بچہ جو دین کو خراب کر رہا ہے وہ بچہ نہیں، وہ دشمن ہے، اور باپ جو دین کو بگاڑ رہا ہے وہ باپ نہیں، وہ دشمن ہے۔ یعنی جو چیز بھی اصلاح میں رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ دور کی جائے گی، ختم کی جائے گی، اپنا سفر چھوڑا جائے گا، قبلہ بدلا جائے گا کہ جو بھی چیز انسان کے اسلام اور ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنانے والی ہو۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے اپنے علاقے کو چھوڑے گا، ترک کرے گا۔ یہ تھی پہلی شرط اور پہلا جملہ اور پہلی چیز کہ اسلام قبول کیجیے۔ اگر وہ مان لیں تو بس ہم انہیں پھر اس علاقے کو چھوڑنے کا، اس کا کہا جائے گا۔ اگر اس کا بھی انکار کر دیں تو فصلہم الجزیہ، پھر جزیے کی اور ٹیکس کی ڈیمانڈ کریں۔ یہ جملہ بھی پھر اپنی جگہ بڑا معنی خیز ہے، یاد رہیے یہ مسئلہ بھی ذرا سمجھنے کا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اسلام کا درس یہ ہے کہ ٹیکس، جزیہ کسی بھی نام سے جتنا بھی ہو، یہ حرام ہے، مسلمان سے نہیں لیے جا سکتے۔ ٹیکس اور جزیہ جو ہے یہ کافر کی خاصیت ہے، یہ یہودیوں سے لیے جائے، یہ قادیانیوں سے لیے جائے، اور یہ مشرکوں سے لیے جائے، یہ ہندوؤں سے لیے جائے، یہ عیسائیوں سے لیے، نصارہ سے لیے جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام دیکھیں یہاں بڑی آسانی سے اسلام پر اعتراض کر دیتے ہیں، اسلام میں نظام میں حیات نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، فلانا نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے جو نظام معیشت پیش کیا، یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کوئی متبادل کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ آپ ذرا خود سوچیں، ماشاءاللہ بعقل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف فل ترغیب دلائی ہے کہ جی وجعلنا النہار معاشا، کہ ورنہ محنت کرے، ولیس الانسان الا ما سعی، دل کو کمائے، اس انداز سے کمایا جو بھی ہے کیا جائے بندہ کاروبار، اور حتیٰ کہ قوام للناس کہہ دیا کہ معیشت ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کسی معاشرے کی۔ ایک طرف آپ کہیں کہ کاروبار کرنا اور کچھ محنت کرنا، اس کی فل ترغیب دلائی ہے، اصول سمجھائے ہیں، اور مستقل صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں مستقل ابواب پاتے ہیں، کتابیں پاتے ہیں، کتاب البیوع کے نام سے خرید و فروخت کے احکام مسائل اتنے پیارے انداز سے بیان کیے کوئی دین بیان نہیں کر سکتا۔ تو کچھ معیشت کے مسائل کاروبار سے حل ہو جائیں گے، اور کچھ جی کہا کہ اس سال کے اندر زکوٰۃ دینی تاکہ کچھ اس سے حل ہو جائے۔ اسی طرح جی ہدیہ، تحفہ جائز قرار دیا، تحابو، یہ تحفے دیے جاؤ تاکہ محبتیں بڑھیں، ہبہ کو جائز کر۔ آپ کا اپنا مال ہے، کسی قابل نہیں ہے، جی اللہ کہتا ٹھیک، آپ نے دے دی، ٹھیک ہو۔ فطرانے کا نظام رکھ دیا، بیت المال کا رکھ دیا، یہ سب کچھ دراصل انسانی معیشت کو سنبھالنے کے لیے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ہر یتیم اور اسی طرح بیوہ کا حصہ بیت المال میں رکھ دی، ہر لحاظ سے سپورٹ دی، جو بھی معاشرے کے نادار افراد ہیں اور کمزور لوگ ہیں، ہر لحاظ سے انہیں سپورٹ دی اور سہارا دی تاکہ ان کی زندگی بہتر سے بہتر ہو، معیشت کے مسائل کسی بھی طرح کسی انسان کے لیے نہ بنے۔ اور پھر معیشت کے نظام میں ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ مقرر کر دیا، اور اسی طرح معیشت کو غنیمت سے سنبھال لیا، اور معیشت کو مال فیض ہے۔ اچھا اس بات کو ذرا سمجھیے، یہاں پہ غلط
پہاڑوں پڑھایا گیا ہے اور غلط انداز سے سمجھایا گیا ہے کہ جنگیں جو ہے معیشت کو تباہ کرتی، جھوٹ ہے، اللہ اور رسول کے بالکل خلاف ہے۔ آپ تاریخ دیکھیے، بدر سے شروع کریں اور کرتے 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 موجودہ افغانستان کی جنگ تک آپ آئیں، ہمیشہ تاریخ نے ثابت کیا کہ جب بھی مسلمانوں نے تلوار چلائی ہے، استعمال کی ہے کافروں کے خلاف، ان کی معیشت مستحکم رہی ہے، کم نہیں ہوئی، کبھی نہیں گئی، ہمیشہ اللہ رب العالمین نے مستحکم کی۔ آج آپ دیکھ لینا 20 سال وہ جنگ لڑے اور آج ان کا 1 روپیہ ہمارے 4 بنتے ہیں۔ تو اگر معیشتیں، اگر جنگوں سے معیشت ڈوبنی ہوتی ہے، آج ہماری اسماعت کو معیشت چھو رہی ہوتی ہے، ان کی ڈوب رہی ہوتی، معاملہ اس کے الٹ چلا گیا۔ حالانکہ یہاں بہت زیادہ آؤٹ پٹ ان پٹ ہوتا رہا ہے، بڑی دولت آئی ہے، سب کچھ ہوا، پھر بھی ہم ڈوب رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے معیشت کو سنبھالنے کے لیے غنیمت کا تصور رکھا، اور یہ پھر دراصل مال اپنے اصل مالک کے پاس واپس آ جاتا ہے، مستقل اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پھر اسلام کا تقاضا اور درس یہ ہے کہ جی معیشت سب بیت المال کے نظام میں ہر غریب کا حصہ، اور اس کے مقابلے میں پھر آپ دوسرے اور جن نظاموں پر ہم فخر کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں لاتے ہیں ان کو پھر آپ دیکھیں، ایک ماں جس کی ڈبی آپ کی ٹیکس کے بغیر نہیں جاتی، سوئی پر ٹیکس، آپ کے اپنے گھر پر ٹیکس، اپنی دکان پر آپ کو ٹیکس، ہر چیز ٹیکس لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس پر فخر بھی۔ اسلام میں ٹیکس ہے، کافر سے لیجیے، اس قابل ہے کہ وہ اگر اللہ کی بات نہیں مانتا اور اللہ کے اس کائنات اس گھر میں رہ رہا ہے، اسے ذلیل کیا جائے، اسے لیا جائے تاکہ وہ کچھ تو دے نا۔ اور جو مسلمان ہے وہ خود اس کا وارث ہے، اسے حق ہے کہ وہ جہان ہے اس انداز سے رہے، اس سے نہیں لیا جاتا۔ بہرحال تو کا فرمایا کہ پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ مطالبہ کریں ٹیکس لینے اور دینے کا۔ تو اگر اس کو مان لیتے ہیں تو کہے کہ پھر اس سے بھی بات حل ہو جائے گی، نہیں تو پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو ہے وہ پھر لڑنے کا ہے، اور پھر جو نتیجہ اس کا نکلتا یا پھر کچھ اس کے متعلق اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے کہ مثلا کہ اگر کوئی ایک علاقہ آپ نے جنگ کی اور لوگ محصور ہو گئے اور وہ صلح کرنے پر راضی ہونے لگے، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ذمہ دیں اللہ کا نام دیں کہ جی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، تو اس وقت اللہ کا ذمہ اور نبی کا ذمہ نہ دیں، اپنا ذمہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں خبر کہ اللہ کا ذمہ ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح کہ اگر اس میں خامی خرابی ہوتی ہے تو وہ آپ کی اپنی ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب ایک بندے نے خامی کرنی ہے، خرابی مثلا کی وجہ سے ہونے لگی ہے، تو اللہ اور رسول کو نہ استعمال کیا جائے، اس میں نا خود کا حوالہ دے۔ یہ ہوتا ہے نا اکثر کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین کا نام استعمال کیا جائے، دینداروں کو خراب کرنے کے لیے اور انہیں دھوکہ دینے کے لیے قسمیں اٹھائی جائیں گی، قرآن کے حوالے ہوں گے، حدیث کے حوالے دیے جائیں گے۔ جب خرابی کرنی ہے تو اپنے سر لینا اسے، اللہ اور رسول کے ہاتھ سر کیوں ڈالتے ہیں اسے، اور ان کے ذمہ کیوں پھینکتے ہیں اس کو۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اترنا ہے اور اللہ کے حکم پر ہم اتریں گے، تو آپ اللہ کے حکم پر نہ اتاریں، یعنی اگر وہ مثلا وہ کہیں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہمارے بارے میں کریں ہم اترنے لگے، ہم آپ کے سامنے ہتھیار ڈالنے لگے، تو اس وقت آپ یہ بھی نہ کہیں، نہ مانیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ، آپ کو کیا خبر کہ یہ فیصلہ ہے جو آپ فیصلہ کریں گے کہ اللہ کا فیصلہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، بعض اوقات ممکن ہے کہ آپ کو اللہ اور رسول کی بات صحیح پتہ چل جائے اور پتہ ہو اور وہ معاملہ واضح اور اللہ کا فیصلہ آپ کر دیں، لیکن ہر جگہ تو فیصلہ نہیں واضح ہوتا نا۔ ایک چیز تو آپ اللہ کا فیصلہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، آپ اللہ دیکھیں وہاں معاہدہ ہوا یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے آئیں، جب آپ نے فیصلہ کیا اور فیصلہ اللہ کا نہ کر سکے، یہ بھی تو خیانت ہوگی، یا اللہ رب العالمین کی طرف غلطی کی نسبت ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی آپ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے حکم پر کہ ٹھیک ہے جی میں حق کا فیصلہ کروں گا، اچھا کروں گا، میں کروں گا، آپ اتر آئیے اور اس کے مطابق پھر فیصلہ ہو۔ تو یہ حدیث میں جو اوپر کا جملہ ہمارا مطلوب یہاں کافر کے علاقے میں نہ رہے اور وہاں سے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ نساء کی آیت کا حوالہ ہم نے پہلے دیا تھا اسی موضوع میں، ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، کہ جب اس قسم کے ظالم لوگ مارے جائیں گے جو کافروں کے علاقوں میں رہ رہے ہوں، تو فرشتے پوچھیں گے، ان کی اس بگڑی حالت کا محاسبہ کریں گے،
کہ بس ہم تو مظلوم تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، جا نہیں سکتے تھے، یا ہمیں عبادت نہیں کرنے دی گئی، اللہ کی بندگیاں نہیں کرنے دی گئی، تو فرشتے ان سے کہیں گے، مارا جائے گا، داڑا جائے گا کہ کیا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اگر یہاں ایمان کو بچانا مشکل تھا وہاں چلے جاتے. یعنی کون سا بھی اللہ نے فرض کیا ہے کہ جس علاقے میں میں نے پیدا کیا اسی علاقے میں ہی آپ رہیں گے، وغیرہ آپ میرے مجرم ہیں. اللہ نے کہا کہ اپنا دین بچائیے، دین پر عمل کیجیے، جس ماحول میں جہاں ہوتا ہے نکلیں، وہاں اپنے آپ کو نکالیں اور پہنچیں اور دین کو بچائیں. جس کام میں آپ کے دین کی بچت ہے اس کام کو کیجیے، جس بات میں بچت ہے وہ بات کیجیے، جس رائے نظریے میں اسلام کی بچت ہے اس سے اپنائیے. تو یہ آپ کے سامنے یہ حدیث ہے. اگر اول تو یہ ہے، یہ حدیث ہے، اگر فیصلہ آپ کریں تو انشاءاللہ یہی نکلے گا کہ کافروں کے علاقوں میں اس طرح کی سکونت اختیار کرنا، خاص طور پر جس میں دین کی بچت نہ ہو. پیچھے نے شرائط رکھی ہیں کہ شہوات سے بندہ نہ بچ سکے، شبہات سے نہ بچ سکے، وہ علم نہ رکھتا ہو، مجبوری نہ ہو، تو وہاں رہنا حرام ہے. حکم ہم نے پڑھا ہے نا، سفر بھی کرنا اور وہاں رہنا بلا پھر حرام. تو یہ حدیثیں کم از کم یہ ضرور کہتی ہیں، یہ حدیثیں کھل کر یہ کہتی ہیں کہ حرام ہے وہاں رہنا. لیکن اگر ایک بندہ یہ نہ کہے تو کم از کم یہ حدیثیں سن کے ڈر تو جانا چاہیے اس انسان کو نا. اتنی حساس حدیثیں اور کھل کر بتاتی ہیں، آپ خود جا کے اس حدیثوں کو، اس لیے میں نے حوالہ پیش کیا، آپ جا کے دیکھیں، مشارحین کو پڑھیں، علماء کو سے پوچھیں، سمجھیں اس چیز کو. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حتی الوسع بندہ کوشش کرے گا کہ وہ اسلام کو ترجیح دے اور کافروں کی سلطنتوں میں، وہاں کے علاقوں میں، وہاں کے ملکوں میں رہنے سے اجتناب کرے جہاں اس کا دین محفوظ نہ ہو، اس کا نہ ہو، اس کی نسل کا نہ ہو، اگلی نسل کا نہ ہو. اور حتی الوسع محفوظ راستے ڈھونڈنے وہاں سے نکلنے کے اور وہاں رہنے کے جہاں اسلام ہر لحاظ سے انسان کا بچ سکتا. اس کے بعد ذرا اگلے مسئلے کی طرف آئیے، ہے مختصر یہ انشاءاللہ بات پھر ختم کرتے ہیں کہ ان علاقوں کی مستقل نیشنلٹیز حاصل کر لینا یا اسی طرح شہریت کو پا لینا، اس کا کیا حکم ہے. عرب علماء نے الحمدللہ اس پر لکھا ہے، دیگر نے بھی، کہ اصلا یہ حرام ہے، اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے. الا ہے کہ کچھ ایسی بڑی بڑی ضروریات جب آڑے آ جائیں اور انسان کی مجبوری بنے، اسلام کی خدمت کے حوالے سے ہے، جہاد کے حوالے سے ہے، یا اپنے علاقے میں رہنا مشکل وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں کچھ گنجائش نکلتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر اپنی شرطیں ہیں، وہ بھی ذرا سماعت فرمائیے اور ذہن میں رکھیے. پہلی شرط یہ ہے وہاں اس طرح سے رہنے کی کہ یہ اس وقت ہے یہ مجبوری کہ جب انسان بالکل اپنے علاقے میں رہ نہ سکتا ہو، یا اپنے علاقے میں رہنے نہیں دیا جا رہا، اسلامی ملک میں اس کے لیے رہنا اجنبی اور عجیب کر دیے گئے، جان کے خطرات ہیں، ایسی اور چیزیں ہیں، تو اس صورت میں جو ہے یہ اس علاقے میں جا کر رہ سکتا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی سوچ یہ ہوگی کہ محفوظ راستے میں پاؤں تو اس علاقے کو چھوڑوں گا، مستقل یہاں نہیں رہوں گا. اور تیسری شرط یہ ہے اس میں پھر ملکوں میں سے وہ انتخاب کرے. ایک کافر کا ملک وہ ہوگا جس میں ایمان کا بچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا، ایمان کے لیے زیادہ مسائل ہوں گے. دوسروں میں ہوگا جس میں اس سے تھوڑے کم ہوں گے، تو وہ کم سے کم پر عمل کرے گا. چونکہ ہم نے الحمدللہ پہلے بھی یہ بات پڑھی کہ ٹھیک ہے، اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ ضرورت تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں یہ حرام کو بھی بعض اوقات حلال بنا دیتی ہیں، جائز کر دیتی ہیں. لیکن اسی اسلام کا یہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ الضرورت انما تقدر بقدرها، کہ ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جاتا ہے، اس سے آگے بڑھنا پھر مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ مجبور ہو گئے ہیں اور اپنے علاقے میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، کسی اسلامی ملک میں جانا مشکل ہے، اور آپ کے ہر لحاظ سے مجبوری بن گئی ہے کہ جی کافر کا ملک ہی ہے، تو اس میں پھر آپ اس ملک کو اپنائیں گے جس میں کم سے کم فتنے ہوں اور ایمان کو بچانا تھوڑا زیادہ آسان ہو. تو یہ دوسری شرط ہو جائے گی. اور تیسری شرط یہ ہے، یا تیسری شرط یہ بنتی ہے کہ وہ ملک ایسا ہو جہاں اس کے دین کی حفاظت ہو سکتی ہو. اور یقینی کیونکہ دینی حفاظت یہ پہلی شرط ہے. اگر دین کی حفاظت وہاں نہیں ہے تو پھر یہی رہیں جو نتیجہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں. دین کی حفاظت پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ شبہات کے فتنے سے انسان کے لیے نہ ہو. شبہات اس کے اندر عیسائیت نہ آئے، یہودیت نہ آئے، مجوسیت نہ آئے، ان کے غلط نظریات اس کے اندر ٹرانسفر نہ ہو کسی بھی طرح سے، اور حلال اور حرام کا اس کا نظریہ چینج نہ ہونے لگے. اور اسی طرح اس کے لیے شہوات نہ ہو، شراب نوشی نہ ہو، بدکاریاں نہ ہو، اس قسم کے اور مسائل اس سے مکمل اس سے امان ہو کہ ان کے اندر میں نہیں پڑھ سکتا اور نہیں پڑھوں گا. اور اگر گیا اور پھر یہ خطرات آئے تو پھر چھوڑنا اس علاقے کو اس کے لیے فرض ہے اور ضروری ہے اور لازمی ہے. لیکن یہ بات مجبوری کی ہے، جہاں دین نہ محفوظ ہو،
دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، تو اس صورت میں وہاں رہنا ناممکن ہے۔ تو یہ ہے شرائط، لیکن شرائط یہ مجبوری کی شرائط ہے، اگر نہ عموم حکم یہ ہے کہ وہاں مستقل ایسے رہنا اور پھر شریعت کو حاصل کر لینا اور پھر نسل در نسل رہنا، یہ شریعت کا درس نہیں ہے۔ بھلے آپ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگے گی، لیکن عجیب اس لیے لگ رہی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنیاں، اللہ کے لیے کچھ غیرت کرنا، اللہ کے لیے خود کو فدا کرنا، جان مال اہل عیال سب کو لٹانا، یہ درس ہم نے پڑھے نہیں ہے، سمجھے نہیں ہے، اللہ کی محبتوں کو حاصل نہیں کیا، اور محبوب کے محب نہ بن سکے اور اسی طرح محب کے محبوب نہ بن سکے، اس لیے باتیں تھوڑی کڑوی لگتی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان باتوں میں مسئلہ ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن میں مسئلہ ہے، اس لیے نہیں کہ حدیث میں مسئلہ ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم میں مسئلہ ہے۔ اور یہ بس ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اپنا نظریہ بنا لیں، عقیدہ بنا لیں کہ جہاں اللہ اور رسول کی صحیح بات ہے ضعیف نہیں ہے اور نہیں سمجھ آ رہی، خواہش کے مطابق نہیں اتر رہی، تو بس آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ مسئلہ میرا ہے، اللہ اور رسول کا بالکل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خامی کسی طرح کی کوئی نہیں پائی جاتی، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، اور یہ خامی میرے اندر ہی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں تو قرآن کئی دفعہ یہ حوالے دیتے ہیں نا، مثلا سورہ بقرہ میں اللہ فرمائیں گے شہداء کے بارے میں، بل احیاء، یہ زندہ ہے، لیکن ساتھ نے کہہ دیا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھتے نہیں۔ کیا معنی؟ اس سے فائدہ آپ یہ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ ہم بچوں کو، بچے کس لیے کہ شریعت کے مقابلے میں بچے ہی ہیں، اللہ اور رسول کے مقابلے ہماری کیا حیثیت ہے؟ دماغ چھوٹا، میموری بڑی کمزور، اور وہ ہر باتیں ہیں بڑی، اس لیے ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ تو جب اللہ اور رسول کی بات نہ سمجھ آئے تو بس یہ فیصلہ کرنے کہ میں چھوٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میرا دماغ، میری ذہنی صلاحیتیں کمزور ہیں، ناپید ہیں، اور اسی طرح سے قول صبح والی بات ہے کہ اسلام پر جو کوئی اعتراض کرے گا اس کی اپنی حماقت ہوگی، اور اللہ اور رسول کی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہماری بیماری ہے نا کہ بات نہ سمجھے اللہ اور رسول کی، تو اعتراض جو ہے وہ اللہ اور رسول پر شروع کر دیتے ہیں، وہاں خامی نظر آتی۔ خامی خود میں نظر آنی چاہیے کہ میرے اندر مسائل ہیں، میں کیوں اتنا کمزور ہوں کہ مجھے اللہ اور رسول کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی۔ جس قدر فقہ کی کمزوری ہوگی اس قدر آپ کے اشکالات زیادہ ہوں گے دین پر۔ نوٹ کیجئے، جس انسان کے جس قدر زیادہ اشکالات قرآن و حدیث پر ہیں نا، آپ سے سوال ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ کسی بھی طرح سے، یا بول کر یا لکھ کر کسی بھی انداز سے، آپ جواب دینے سے پہلے بس قرآن کے اس فارمولے کو یاد رکھیں اور اس بندے کی بیوقوفی کو پڑھیں کہ کتنا بیوقوف ہے۔ جس قدر اشکالات زیادہ تو جتنا بھی بڑا نام کیوں نہ ہو تو اس قدر اس کی بیوقوفی زیادہ ہوگی۔ سيقول السفهاء آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ دین بالکل پورا کامل کمپلیٹ بغیر نقص کے، جس کو اس میں نقص نظر آئے اسی نگاہ کے اندر خامی ہے، اسی دماغ کے اندر خرابی ہے کہ اسے چمکتا دمکتا سورج دن دیاڑے نہیں نظر آ رہا، خوبصورت چاند اسے نہیں نظر آ رہا، یہ اس کی خامی ہے، اسے اپنا علاج کرانا چاہیے اور دماغ میں کرانا چاہیے۔ جہاں اس کا علم خراب ہے وہاں اس کا دماغ بھی ایک لحاظ سے خراب ہے۔ اس باتیں نہیں آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ رسول کا یہ نظریہ ہے کہ جس کو حق نظر نہ آئے، چمکتا دمکتا نظر نہ آئے اور سورج اور چاند جسے نظر نہ آئے تو اس کے اندر مسائل ہے، سورج اور چاند کے اندر مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ دین بالکل اللہ رب العالمین کا خوبصورت طبیعت فطرت کے مطابق فائدوں سے بڑا، باکمال حسن رکھنے والا، حسین ترین، لازوال، بے مثال، منفرد، اور کوئی اس کے مقابلے میں دین نہیں ہوگا۔ یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں، اگر یہ باتیں ان میں سے کچھ نہ سمجھ آئیں، سخت لگیں، کڑوی محسوس ہوں، عجیب لگیں، نئی محسوس ہوں تو فلا تلومن الا نفسک، تو خود کو ملامت کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھی کیوں نہیں، سمجھی کیوں نہیں، اللہ کے لیے کچھ غیرت اور جذبے وغیرہ وغیرہ ہمیں کیوں نہ اپنائیں۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم نے آج دو مسائل پڑھے، ایک کافر ملکوں میں رہنے کا حکم حدیث کے سہارے سے بیان ہوا، قرآن کی آیت کے حوالے سے، آپ اس کو خود سمجھیے، اور اسی طرح پھر وہاں شہریت اختیار کرنا جس کے لیے ہم ترستے ہیں، اور حتیٰ کہ اس میں پھر ایک نئی بات، ایک اور بات بھی ایڈ کر لیجیے تاکہ بات تھوڑی واضح ہو۔ اکثر یہ آج کل یہ چیز تھوڑی زیادہ چل رہی ہے، نوجوان نکلتے ہیں اور جی بس یورپ کے ممالک کا سفر ہو رہا ہے، پیسے ہوتے نہیں ہیں اس جنت کو جانے کے لیے،
تو پھر کرتے کیا ہے کہ جی بس چھپ کے چھپائے اور ایک لحاظ سے خودکشیوں کی زندگی جی کر اور سفر کر کے وہاں جا رہے ہوں۔ اول یہ جانے سے انداز سے مستقل اپنے ایک موضوع کے جائز ہے یا نہیں، اور پھر بالفرض یہ شریعہ سے جائز ہو گیا، جس انداز سے جا رہا ہے کہ جان اس کی 100% میں سے 80 اور 50 اور 60% خطرے میں، یہ بھی جائز ہے، یعنی بھی اس چیز سوچنے کی ہوگی، اور بالکل واضح ہے۔ سفر ویسے اسلام کا کوئی محبوب مشغلہ نہیں ہے۔ بخاری کی روایت آپ نے پڑھی اور سمجھی اور سنی ہوگی، اسلام فرماتے ہیں السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونعمتہ ونومہ، کہ تمہیں تمہاری نیند متاثر کرے گا سفر، کھانا متاثر، پینا متاثر، طبیعت متاثر، سب متاثر۔ جب تم میں سے کوئی اپنا کام پورا کرے سفر میں فلیعجل الاہلی، پھر بس جلدی بھاگے واپس پلٹے اپنے گھر کو۔ اس لیے فالتو سیر سے پاٹے، اور پھر اس قسم کے سفر جس میں آپ کی جان کو بھی اتنے خطرات، اور پھر میں نے کہا کہ سفر بھی اس دنیاوی جسے آپ جنت سمجھتے ہیں، اس جہنم کا سفر، اس کا سفر ہے، ایمان بھی ساتھ بیچا جا رہا ہے، اور پھر یہ سمندروں کے راستے اور اس کے راستے اس کے راستے، طرح طرح کی چیزیں، اور بات میں نے سے اگلی کر لی۔ پھر وہاں جب گئے، پھر نہ صرف 1,00,000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے شریعت کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے، بلکہ اسلام کے خلاف بھی بولنا پڑتا ہے، یہ حقیقت۔ یمنی جائے گا تو وہاں کہیں گے کہ جی بس بڑی تکلیف ہے مسلمانوں سے، اس لیے میں یہاں بھاگا آیا ہوں۔ افغانی جائے گا تو جی وہاں کے مسلمان مجھے مار رہے تھے اس لیے میں یہاں پہنچا۔ پاکستانی جائے گا وہ دہشت گرد ختم کرنے لگے تھے، میں یہاں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کی جا کر کافر ملکوں میں تحقیر کرنی اس انسان۔ یہ بات ہمارے لیے چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہے، لیکن اسلام کے نقطۂ نظر سے اسلام کی تخفیف، آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے وہ نواقض ایمان کی کلاسیں پڑھی ہوں گی، تقریباً تمام نئی ناقض ایمان میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جو اسلام کی مسلمانوں کی تحقیر کرتا ہے کافروں کے سامنے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں انسان، اور اس وقت تک یہ پھر نیشنلٹیاں وغیرہ ملتی بھی نہیں جب تک یہ کام یہ نہ کرے مستقل۔ شاید آپ کو جس سے واسطہ کم ہوگا، ہمارا مطلب لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مسائل کی خبر ہوتی ہے، بڑی حد تک یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی نہیں فکر ہوتی کہ میں کر کیا رہا ہوں، کس جگہ رہنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، اور حتیٰ کہ کسی اور راستے، یعنی اس راستے ایمان جائے نہ جائے کیا حکم ہے وہاں رہنے کا، لیکن اس راستے شروع میں ہی بس اپنا وہاں صفائی بندہ کر دیتا ہے، اور بھائی نہیں ہے کہ ہو بھی جیسے انسان۔ اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیجیے، رب العالمین رازق ہیں، وہ خالق ہیں، وہ دیں گے، اچھا دیں گے، خوش نصیبی والا دیں گے۔ اصل وہی ہماری بخاری میں بات ہو رہی تھی، آپ سے بھی کر لیں، بات ختم کریں، اور اس بات کو غلط نہ سمجھیے، نہ غلط سمجھیں اور نہ غلط استعمال کریں اس بات کو۔ قانون یہ ہے رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین، اچھا یہ بات تو آپ نے سمجھی ہے، پہلے سمجھی ہے، دوسرے نہیں سمجھو بھی سمجھ لیجیے، دونوں تفسیر میں بار بار کی ہوئی کہ انسان کی روزی اسباب سے بعد میں جڑی ہے، اس کی بندگی سے زیادہ جڑی۔ آپ انسان نہ کہیں، آپ کہیں مومن، مسلمان اور مومن کی روزی جو ہے یہ کاروبار سے زیادہ اس کی بندگی سے جڑی ہے۔ اللہ 2 ٹکے دیں گے اور 2 کروڑ سے قیمتی دیں گے اس انسان کو، اور بڑے پیارے دیں گے، اس سے کافی ہو جائیں گے، بڑا دیں گے، اچھا دیں گے، کم دیں گے، بڑا برکت والا دیں گے۔ انسان کی میں بات تھوڑی مختصر کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں اس پر پڑھی جا سکتی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، حدیثیں اس پر گواہ ہیں کہ انسان مومن کی روزی جڑی ہے یہ اس کی بندگی سے۔ ایک لیول یہ ہے توکل کا، اور ایک لیول اس سے اوپر کا ہے، لیکن میں طویل باندھی کہ آپ نے بات نہ غلط سمجھنی ہے نہ غلط استعمال کرنی ہے، حتیٰ کہ مسئلہ کلاس میں کہہ رہا تھا کہ عوام کے سامنے باتیں نہیں کرنی جو نہیں سمجھ آتی، لیکن چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کو عوام نہیں سمجھتے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کی روزی جڑی ہے بندگی سے، ایک اس سے اوپر کا لیول کہ بعض اوقات انسان کے لیے عبادات ہی ایک لحاظ سے روزی بن جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سنتے ہیں ایک 2 دلائل وصال کیا کرتے تھے۔ وصال یہ کہ جی مسلسل 2-3-4 دن روزے رکھنا، صحابہ نے بھی شروع کیا، منع کیا، کہا کہ نہ کرو، کہا کہ اسلام کرتے ہیں، فرمایا ان ربی یطعمنی ویسقینی، مجھے میرے رب کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں۔ جائز کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں مجھے، اس سے اچھا معنی اور مضبوط معنی یہ ہے
کہ یہ جو میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں یہ میری بھوک پیاس ہے بڑھتی رہتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر و اذکار میں، نمازوں میں، تہجد میں، دینداری میں، خشیت میں، للہیت میں نہ صرف بھوک کا مرنا لکھا ہے، خواہشات کا دبنا اس کے اندر ہے، نفس ہر چیز ہی۔ اور اس کی پیاری دلیل سے بخاری کی روایت ہو سکتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی والد صاحب نے شادی کر دی، شادی کی کچھ دنوں بعد اپنے بیٹے سے، اپنی بہو سے پوچھا کہ جی عبداللہ کیسا بندہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے، لیکن اب تک ہمارے دوپٹے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، یا کچھ عرصے دیر بعد گئے، انہیں شکایت لگی کہ عبداللہ یہ کر رہا، میں نے شادی کی، بیوی کے قریب نہیں گیا اب تک۔ ان کو بلایا، پوچھا کیوں؟ اللہ کے رسول کیا کروں، دن کو روزے رکھے ہوتے ہیں اور رات کو بس تہجد، بس مسلح چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ یعنی وہ عبادات ہے نا، ابھی دیکھیں بندہ جوان ہو اور شادی ہو اور اس حد تک مشغولیت، یہ ہمیں نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ عبادات کے اندر اللہ کے تعلق میں اللہ نے ہر چیز کا توڑ رکھ دیا ہے، بھوک کا توڑ ہے، خواہشات کا توڑ ہے، ہر لحاظ سے۔ تو بات اس سے پہلے یہ ہو رہی تھی کہ اللہ پر توکل کیجیے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اپنے ملک میں رہ کر، اپنے علاقے میں رہ کر اللہ تعالیٰ پال سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، مستغنی کر سکتے ہیں، اچھی زندگی مل سکتی ہے۔ ایمان کا سودا نہ کیجیے اور خواہ مخواہ پیسوں کے لیے اپنا ایمان نہ بیچیے۔ تو اس لیے آج کے درس کی روشنی میں یہی درس ہے کہ ان چیزوں سے بچا کر رہی ہے، اللہ پر توکل یہ سب سے بڑا سرمایہ۔ اس شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزی جو انسان کی ہے یہ اسباب سے ملتی ہے، لیکن ورجاء ربک اعظم السبب، کہ رب پر امید لگانا۔ اس جملے کو ذرا سمجھیے، بڑا پیارا جملہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ انسان کی روزی جو اسباب سے ملتی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ پر توکل کرنے سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ اللہ پر توکل، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر ایک بندہ توکل کرے، واللہ ظاہری آپ دنیا پر توکل کریں گے نا، جہاں اسباب نہیں ہے بس چھٹی ہے انسان کی، اور اللہ پر توکل کریں گے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ میں بعض اوقات مبالغہ آپ کیا دیں، جو بھی کہہ دیں کہا کرتا ہوں، اور حقیقت ہے کہ اسباب کی مثال تو ایک کھوتے کی ہے، ایک گدھے کی ہے، اس پر سوار ہو بندہ بس چھوڑ دے، اتنی سی ہے نا، کام تو رب العالمین نے کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ، اس لیے اپنا بھی نظریہ ٹھیک کیجیے، آپ کو بھی اللہ اولاد مال دے گا، اچھا دے گا، اور اپنی اولاد کا بھی نظریہ بنائیے، اور کی زندگی نہ تباہ کیجیے کہ خواہ طرح طرح کے ناموں سے وہاں کی سکونت اختیار کروانا اور پھر انہیں ضائع کروانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔